پانچواں کلمہ میں پیاسا ہوں جسمانی دکھ کا کلمہ کہلاتا ہے۔ خدا یسوع نے صلیب پر سے فرمایا میں پیاسا ہوں۔ خدا مسیح کو صلیب پر لٹکے کافی دیر ہو چکی تھی، سارا ملک تباہی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہودی قیادت اس بات سے خوش تھی کہ ہم نے روحانی قوتوں کو مغلوب کر دیا، ہم یسوع پر فاتح ہو گئے۔ جو شخص ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں یہ ہوں، میں آسمان سے آیا ہوں، اس کو ہم نے گرا دیا۔ یہ ان کے لیے ایک فتح تھی جو کہ حقیقی طور پر ایک فتح نہ تھی۔ وہ خود ہی اپنے لیے پورا انصاف بھی مانگ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر ہو۔ اگر خدا یسوع مسیح آج یہ نہ فرماتے کہ اے باپ ان کو معاف کر، تو شاید آج یہودی مذہب کا کوئی نام و نشان باقی نہ ہوتا۔ آج اسرائیل روئے زمین پر ایک حقیقت بن کر کبھی نہ ابھرتا اگر یسوع مسیح یہ نہ کہتے کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتے، لیکن اسرائیل کا گھرانہ، یہودی لوگ مسیح یسوع کی حقیقی پیاس تھی۔ میں پیاسا ہوں ایک شخصی تمنا۔ مسیح خداوند نے جب یہ کلمہ فرمایا کہ میں پیاسا ہوں، تو یہ اس کی صلیب پر ایک شخصی تمنا تھی۔ اس نے کچھ مانگا، اس نے کچھ بھی نہ مانگا۔ وہ سردار کاہنوں، پینتوس پلاطس، جتنے بھی اس کو تکلیف دے رہے تھے، اس کو کھینچ رہے تھے، اس کو گھسیٹ رہے تھے، ایک عدالت سے دوسری عدالت، ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ ان کے سامنے بے بس نہ پڑا۔ وہ پروقار طریقے سے ہر ہڈل کو، ہر مصیبت کو جھیلتا رہا، ڈٹا رہا، کیونکہ اس کا یہ مشن تھا جو اس نے پورا کرنا تھا۔ اپنے آپ کو ایک خالق نے اپنے آپ کو ایک مخلوق کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ خالق، خدا کا بیٹا، جو کہ ابتدا ہی سے خدا کے ساتھ تھا، ایک مخلوق کے سامنے، ایک عدالت کرنے والوں کے سامنے، ایک انسانوں کے سامنے، ایک سپاہیوں کے سامنے اپنے آپ کو اس نے پیش کر دیا۔ اسی نظارے کو دیکھتے ہوئے کسی نے کیا خوب کہا، خالق خود مخلوق کے سامنے ایک مظلوم بن کر کھڑا ہو گیا۔ آج وہ پانی مانگ رہا تھا، اس کے جسم سے قریب قریب سارا خون بہہ چکا تھا، کہ بدولت وہ نہایت لاچاری محسوس کر رہا تھا، وہ کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ اسی لیے اس کلمے کو جسمانی دکھ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔ پہلا سوال، اگر وہ خدا تھا تو پھر پیاس کیوں لگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کامل خدا بھی تھا اور کامل انسان۔ خدائے روح جسمانی طور پر انسانی جسم پر اس کے اندر سمائی ہوئی تھی۔ جب وہ مردے زندہ کرتا، پانی پر چلتا، بادلوں پر اڑتا اور مختلف معجزات کرتا تو وہ خدائی صورت میں ہوتا تھا، لیکن دوسری طرف وہ کشتی میں پڑا سو رہا ہوتا تھا، انجیر کے درخت کے پاس جاتا تو اس کو بھوک لگی ہوتی تھی، سامری عورت سے پانی مانگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ ایک انسان بھی تھا۔ جب اس کی زندگی کے رازوں پر سے پردہ اٹھا، یہ اس کی خدائی تھی۔ یوں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک کامل انسان اور ایک کامل خدا تھا۔ کچھ سوالات ہیں جن کو میں کوریلیٹ کروں گی، اسی کے آنسر آپ کو بعد میں دوں۔ آج اس نے پانی کیوں طلب کیا؟ جبکہ سامری عورت سے سوخار کے کنویں، یعنی جسے یعقوب کا کنواں کہا جاتا ہے، ملاقات کے دوران کچھ یوں کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی پلانے کے لیے کہتا ہے، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دے۔ نمبر 2،
کانائے گلیل میں اپنے خدمت کے آغاز میں پانی کو میں تبدیل کیا اور لوگ اس معجزے کو دیکھ کر ایک حیران تھے۔ نمبر 3، چند دنوں پہلے یروشلم میں کھڑے ہو کر پکارا، اگر کوئی پیاسا ہے تو میرے پاس آئے اور مفت پائے۔ پھر اس نے یہ بھی فرمایا، جو پانی میں دوں گا وہ اس کے اندر ایک چشمہ بن جائے گا جو ابدی زندگی تک ہوگا۔ اس ساری دنیا کی پیاس بجھانے کا دعوے دار، اور اب یہ حالت تھی کہ سخت درماندگی کا غلبہ ہوا۔ میرے عزیزو، یہ اس کی زندگی میں اکثر نظر آیا ہے۔ باطنی دولت اور بیرونی افلاس کی عکاسی تھی، اور ان تمام سوال کے جواب یہ ہے، مسیح خداوند ساری دنیا کو دولت مند بنانے کی قدرت رکھتا ہے، مگر خود اس کی ذاتی ضروریات اس کے پیروکار، عموماً ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں سے کھانے کے لیے کہا، وہ کھانا لینے گئے۔ کچھ عورتیں تھیں، وہ کھانے کا انتظام کرتی تھیں۔ تو اس طرح سے، کیونکہ وہ دوسروں کو دولت مند بنا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی ضروریات اس کے جو شاگرد اور اس کے گروپ میں جو عورتیں تھیں وہ پوری کرتی تھیں۔ ایک دفعہ یہ بھی کہا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، مگر اکثر فاقہ کشی میں کی حالت میں پایا گیا۔ ایک دفعہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہے میرے پاس نہیں کھانے کے لیے۔ اپنے ایماندار بندوں سے یہ بھی کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، لیکن فرمایا لومڑیوں کے لیے مندے اور ہوا کے پرندوں کے لیے گھونسلے ہوتے ہیں، مگر ابن آدم کو تر چھپانے کی جگہ نہیں۔ یہ پورا بالکل کلیئرلی ڈیفائن ہے، کامل انسان کامل خدا۔ مسیح خداوند کی پیاس ہماری عقیدت اور خلوص کا طلبگار ہے۔ یسوع مسیح کی پیاس آج بھی قائم ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پیاسا ہے، ہمارے خلوص کا، عقیدت کا، ہمدردی کا، محبت کا اور ہماری خدمت کا۔ مسیح خداوند نے پانی مانگا لیکن اسے سرکہ دیا گیا، وہ آج بھی پانی کا طلبگار ہے، مگر ہم شاید اس سے تلخی کرواہٹ کے علاوہ کچھ نہیں دیتے۔ نجات دہندہ آج بھی اپنی پیاس کا ذکر کرتے ہوئے آج کے زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہے، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہ دیا، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری نہ کی۔ شاید ہمارا جواب ایسا ہی ہے کہ کب تجھے پیاسا، بھوکا اور ننگا دیکھ کر تیری خبر گیری نہ کی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج بھی لوگ سڑکوں پر بھوکے، پیاسے، ننگے، نادار، بیمار ہیں، اور یہ سب خداوند کی مخلوق ہیں۔ عزیزو، ہم شروع سے پڑھتے آئے کہ محبت، جس انسان میں محبت ہے، رحم دلی ہے، کسی کا درد دیکھ کے اس کو محسوس ہوتا ہے تو اس میں خدائی قدرت ہے۔ یہی ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں جو دکھ اٹھا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو رشتہ ہوتا ہے وہ انسانیت کا ہوتا ہے۔ نو مینس کوئی بھی قوم، کلیسیا، مذہب، کچھ بھی۔ جب ہم خدا کے بندے اور بندیاں کہلاتے ہیں تو ہمیں ہر انسانیت کی قدر، ہر انسانیت کے ساتھ اخلاق، ہر کسی کے ساتھ رحم دلی برابر رکھتی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ وقت کی قلت ایسی ہے کہ ہم ان کی پکار سن نہیں پاتے۔ مسیح خداوند کو دیکھ کر، ان سب لوگوں کو دیکھ کر پکار اٹھتا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ آج بھی نجات دہندے کی پیاس کلیسیا کا دکھ ہے۔ ندی نالوں، جھیلوں اور دریاؤں، سمندروں کا خالق و مالک آج پیاسا ہے۔ آج جب بھی کوئی دل حقیقی، الفت سے بھرپور کسی مفلوج، اپاہج، غریب اور یتیم کی طرف بڑھتا ہے تو منجی دو جہان کی دکھی جان کو تسلی دیتا ہے۔ آج کی کلیسیا کی پیاس ہے اقتدار،
झूठे वकार, दौलत की, कुर्सी और इज्जत की और गलत किस्म के रसूख की। मसीही हमारी हालत देखकर आज भी कहता है मैं प्यासा हूँ। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।